بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج 11 دسمبر جمعرات کی سپہر، ابھی کچھ ہی دیر پہلے ڈی جی آئی ایس پی آر جناب احمد شریف لیفٹیننٹ جنرل سکرین پہ نمودار ہوئے اور ایک دفعہ پھر انہوں نے بڑے گمبھیر لہجے میں فوج کا معافی ضمیر اور مستقبل کا پروگرام پیش کیا۔ آج کا ولاگ انتہائی اہم ہے کیونکہ جو کچھ اس وقت ملک میں ہو رہا ہے اور جو ہونے جا رہا ہے، میری عاجزی، میری انکساری اپنی جگہ، لیکن چونکہ میں ملٹری کورس 4 ملٹری کورس سے زندگی میں مجھے سزائیں ملی ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ 4 ملٹری کورس میں میرا ٹرائل ہوا ہے۔ میں آج آپ کو دیانتداری سے بتاؤں گا کہ ملٹری کورس کہتے کسے ہیں اور لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف صاحب نے دعویٰ جات کیا کیے ہیں۔ خبر تو آپ سن چکے ہوں گے کہ لیفٹیننٹ جنرل سابق ڈی جی آئی ایس آئی فیض حمید کو 14 سال قید بامشقت سنا دی گئی۔ آگے بڑھنے سے پہلے یہ ذہن میں رکھ لیں اور ہوشیار رہیں، تیار رہیں کہ جنرل فیض حمید کا یہ کوئی آخری کیس نہیں، کیا مقدمات کا سلسلہ بند ہو گیا ہے؟ نہیں، اصل مقدمہ چلانے کا عندیہ دے دیا ہے ڈی جی آئی ایس پی آر نے۔ پہلے تو یہ دیکھ لیں کہ کن جرائم میں یہ سزا ہوئی ہے 14 سال، ذرا غور کیجئے اور پھر میں آپ کو بتاؤں گا کہ وہ کون سا مقدمہ ہے جو اس سے زیادہ خوفناک ہے۔ وہ مقدمہ ہے جنرل فیض حمید اور عمران خان کے خلاف اکٹھے چلے گا مقدمہ، جو 2 ملزموں اور ہمراہی ملزموں پر مشتمل ہوگا 9 مئی کے حوالے سے۔ پہلے ہم یہ دیکھ لیں کہ چارجز کیا تھے جن میں یہ 14 سال سزا ہوئی ہے۔ نمبر 1، سیاسی سرگرمیوں میں ملوث ہونا۔ نمبر 2، آرمی سیکرٹ ایکٹ کی خلاف ورزی۔ نمبر 3، سرکاری اختیارات کا غلط استعمال۔ اور نمبر 4، مختلف افراد کو معاشی نقصانات پہنچانے کا الزام۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ 15 ماہ تک سماعت جاری رہی اور اس سماعت کے بطن سے یہ فیصلہ آیا۔ اس فیصلے پر بھی میں اپنی رائے پیش کروں گا کہ جرم کیا تھا جنرل فیض حمید کا، کیا یہ سزا درست ہوئی ہے یا غیر درست۔ لیکن پہلے انتہائی تشویشناک پہلو کی طرف آپ کو لے جاتا ہوں۔ ڈی جی آئی ایس پی آر نے واضح کر دیا ہے کہ ابھی یہ سلسلہ بند نہیں ہوا۔ اصل مقدمہ یعنی سیاسی افراتفری پھیلانے کا الزام اور فوج کو تقسیم کرنے اور آپس میں لڑانے کا الزام، اس سے متعلقہ مقدمہ ابھی چلے گا جو باقی ہے۔ اور اس مقدمے میں میری اطلاع کے مطابق، جب میں کہوں کہ میری اطلاع، اگر ایسا نہ ہوا تو میں معذرت بھی کروں گا اور وجہ بھی بتاؤں گا۔ ارادہ بدل سکتا ہے، لیکن یہ تیاری رکھی ہوئی ہے کہ عمران خان اور فیض حمید کو نتھی کر کے ان پر مقدمہ چلایا جائے اور طویل سزائیں دی جائیں۔ جو مقدمہ چلایا جائے گا اس کی انتہائی سزا سزائے موت ہو سکتی ہے، دونوں کے لیے یا دونوں میں سے کسی ایک کے لیے، یا پھر عمر قید یا 14 سال، یعنی اس میں ڈیتھ پینلٹی موجود ہے اس جرم میں۔ وہ مقدمہ، جیسا کہ میں پرسوں آپ کو بتا چکا ہوں کہ عمران خان کو اٹک قلعے میں منتقل کیا جائے گا۔ اٹک قلعہ کو سب جیل قرار دے دیا جائے گا جس کی قانون کے اندر اجازت موجود ہے، اور غالباً فیض حمید کو بھی وہیں شفٹ کر دیا جائے گا۔ اور پھر ایک اسپیشل ملٹری کورٹ کے روبرو یہ جو جرائم ان کے مطابق ابھی باقی ہے، جو ہینیس موسٹ ہیں، ان میں دونوں کا یہ ٹرائل کریں گے۔ تیار رہیے ناظرین کرام۔ پی ٹی آئی کو مزید وحشت اور دہشت زدہ کرنے کے لیے ایک انتہائی خوفناک اعلان کیا ہے ڈی جی آئی ایس پی آر صاحب نے۔ انہوں نے کہا ہے کہ 9 مئی سے وابستہ ملزمان کو کچھ کو ہم نے سزائیں دی، پھر وہ سزائیں ہم نے روک دی۔ اب چونکہ آئینی عدالت، وہی جسٹس امین الدین، سو کالڈ آئینی عدالت جسے میں کہتا ہوں، جو انہی کاموں کے لیے وجود میں لائی گئی 26ویں آئینی ترمیم کر کے انہیں واضح کر دیا ہے کہ سزاؤں کا جو سلسلہ ہم نے روک دیا تھا یعنی ملٹری کورٹ میں، اب وہ سلسلہ ہم دوبارہ شروع کر دیں گے اور اس وقت تک جاری رکھیں گے جب تک 9 مئی سے وابستہ آخری شخص کو ہم اس کے کیفر کردار تک نہیں پہنچا دیں، کیونکہ امین الدین ایک گماشتہ جج ہے اور باقی سارے بھی، میں نے کہا کہ ساری جوڈیشری کا گند، وکلا کے اندر سے گند اکٹھا کر کے جیسے ایک ڈمپر میں بھر دیتے ہیں، انہوں نے آئینی عدالت کے نام پر ایک جگہ اکٹھا کر دیا ہے۔ اسی گند نے یہ فیصلہ دیا کہ کسی بھی سولین کا مقدمہ ملٹری کورٹ میں چل سکتا ہے۔
اب آپ کو سمجھ آ گئی کہ 9 مئی کیوں ہوا تھا؟ تاکہ انتخابات لوٹ لیے جائے، لیکن انتخابات لوٹے نہ جا سکے۔ عوام نے ان کا سارا پروگرام برباد کر کے رکھ دیا۔ پھر آپ کو یہ بھی سمجھ آ گئی ہوگی کہ یہ 26ویں آئینی ترمیم کیوں لائی گئی۔ پھر آپ کو یہ بھی سمجھ آ گئی ہوگی کہ یہ 27ویں آئینی ترمیم کی انہیں ضرورت محسوس کیوں ہوئی۔ ابھی تو 28ویں آئینی ترمیم، اس کے بھی حد و حال میں آپ کے سامنے واضح کروں گا، لیکن اس ولاگ میں نہیں، کسی اگلے ولاگ میں۔ یہاں میں رہتا ہوں محدود اس انتہائی خطرناک صورتحال تک جو ہمارے ملک میں اس وقت پریویل کر رہے ہیں۔ جب DGISPR کہہ رہے تھے کہ ہم اب آخری اس شخص تک سزا دینے کا 9 مئی کے مقدمات میں فیصلہ کر چکے ہیں اور بہت سپیڈی سزائیں دیں گے، انہوں نے مثالیں دی برطانیہ کی، امریکہ کی، فلاں یہ ہوا، فلاں جگہ وہ ہوا، 4 دن میں سزائیں دے دی۔ جب وہ کہہ رہے تھے کہ آخری شخص جو جڑا ہوا ہے 9 مئی کے واقعات کے ساتھ ہم انہیں سزائیں دیں گے، تو صاحب میں ان کے ماتھے پر لکھا پڑ رہا تھا کہ عمران خان کا ذکر کر رہے ہیں۔ وہ اس لیے کہ کوئی شخص جب زیادہ بولتا ہے تو اسے پتہ ہی نہیں ہوتا کہ وہ اپنی گفتگو کے اندر تضادات کے پہلو چھوڑتا چلا جاتا ہے، وہ لفظوں کے پس منظر میں اپنی نیت کو سامنے لاتا چلا جاتا ہے۔ جب یہ کہا کہ 9 مئی کے اصل مجرم کون ہے، جنہوں نے نوجوانوں کی ذہنی ساخت ایسی کر دی کہ وہ پل پڑے اپنی ہی فوج پر، اس سے مراد کون ہے؟ اس سے مراد عمران خان ہے۔ لہذا قوم کو تیار رہنا چاہیے۔ اب قوم پر ہے، وہ تو بیٹھا ہوا ہے، اس نے جو کرنا تھا وہ کر دیا۔ اب جتنے بھی مقدمات بنے وہ آپ کے سامنے، ان میں سے بخشیت ایک وکیل کے میں کہتا ہوں رب کریم کو گواہ کر کے ایک مقدمہ ایسا نہیں جسے کسی آنرری میجسٹریٹ کی عدالت میں بھی چلانے کی اجازت دے آنرری میجسٹریٹ۔ اتنا بڑا مذاق لکھ رکھا ہوا ہے اب تک۔ جب وہاں بات نہیں بن پائی تو اب آگے ہیں ڈرانے کے لیے، دھمکانے کے لیے، خوف زدہ کرنے کے لیے۔ خاموشی بڑی اچھی لگتی ہے انہیں، قبرستان اچھے لگتے ہیں، ہنستے بستے معاشرے یہ ان کے قائل ہی نہیں۔ آگے بڑھنے سے پہلے یہی ایک سوال چھوڑتا چلا جا رہا ہوں کہ پاکستان کا بنے گا کیا؟ کہاں پہنچا دیا ہے آپ لوگوں نے پاکستان کو؟ 9 مئی سے جڑے واقعات کا ٹرائل ملٹری کورٹ میں کرنے کا اشارہ دیتے ہوئے ساتھ ہی ایک کنفیوژن بھی پھیلا دی کہ جناب ہم انسداد دہشت گردی کی عدالتوں میں بھی جو کیس باقی ہیں ہم وہاں کوشش کریں گے کہ تیز تر طریقہ کار اڈاپٹ کر کے جتنی جلدی ہو سکے مجرموں کو سزائیں دیں۔ اب سزائیں کنہیں دیں؟ یہ ایک ایسی کھلی FIR ہے کہ جس کو جی چاہے گا اس FIR میں رکھ لیں گے۔ لہذا کیا ہے کہ پورے پاکستان میں خوف پھیل جائے گا تاکہ نہ کوئی اڈیالہ جائے، نہ ان کی بہنوں کے ساتھ کوئی اظہار یکجہتی کے لیے گھر سے باہر نکلے، نہ کوئی احتجاج کرے۔ ایک ایسا ماحول پیدا کرنے کی اپنے لیے یہ کوشش کر رہے ہیں بذوم خود، جو ایسا ہوگا نہیں، ناظرین کرام، ہوگا نہیں، بالکل نہیں ہوگا کہ جس طرح یہ چاہے اس ملک اور اس معاشرے کو چلاتے رہے، اداروں کو تباہ کر دے، قانون کا بوریا بستر لپیٹ دے، انصاف کو کوئی ایسا پرندہ بنا دے جو تصوراتی پرندہ، اس کا وجود ہی کہیں نہ رہنے دے اس ملک کے اندر، اور پھر یہ راج کریں۔ اور یہ جو 2 ٹکے کے لوگوں کو اکٹھا کر کے تمام غلاظت سیاسی اکٹھی کر کے جو ڈبہ فلم ریلیز کر رکھی ہے انہوں نے، یہ ڈبہ فلم لوگوں کو دیکھنے پر مجبور کرے، تو ایسے چلے گا تو نہیں۔ DGISPR صاحب نے ملٹری کورس کے بڑی منصفانہ کورس ہونے کے بارے میں کچھ دلائل دیے۔ انہوں نے کہا کہ یہ ایسی عدالتیں ہیں کہ جہاں ملزم کو وکیل کرنے کی اجازت ہوتی ہے، سہولت ہوتی ہے، وہ اپنے حق میں گواہیاں بھی پیش کر سکتا ہے، کراس ایگزامن بھی ہوتا ہے، اور یہ عدالتیں ہیں۔ اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس نے بھی ملٹری کورٹس کو انڈورس کر رکھا ہے۔ غور فرمائیے، ابتدا میں نے کہا آج مجھے کہنے دیجیے کہ آپ کے سامنے وہ شخص بیٹھا ہے، شاید پورے پاکستان میں کوئی بھی نہ، کہنے دیجیے مجھے کہ جسے 4 ملٹری کورٹ سے سزائیں ہوئی ہو، سزائیں چھوڑیے وہ تو بھگت کے میں آ گیا، لیکن تجربہ ساتھ لے کر آیا کہ ملٹری کورٹس ہوتی کیا ہے۔ ایک ملٹری کورٹ نے وکلا کے جلوس سے مجھے گرفتار کیا۔ ملٹری کورٹس کتنی با انصاف ہوتی ہے آئیے میں آپ کو بتاتا ہوں۔ 1980 19 جون جنرل ضیاء الحق کی آئین کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کے رد عمل میں وکلا نے جلوس نکالا، جس کی میں آج سارے وکلا تو نہیں تو آدھے تو زندہ ہے، جس میں سب سے آگے میں تھا، اور میں وانٹڈ بھی تھا۔ مجھے گرفتار کر لیا گیا۔ گرفتار کرنے سے پہلے لہو لہان سر سے لے کر ٹخنوں تک، وہاں سے لے جا کر نیو ہاسپٹل میں مرم پٹی کروا کے سیدھا مجھے لے گئے تھانہ نیو نارکلی، وہاں جا کر کچھ لکھا پڑا گھنٹے کے اندر، وہاں سے اٹھایا اور 4:30 بجے جا کے مجھے لارنس گارڈن میں پیش کر دیا ایک میجر صاحب کے سامنے، اور ایک انسپیکٹر پولیس ساتھ، اور ساتھ ایک ASI، اور کچھ نے مجھے کڑیاں لگائی ہوئی ہے، پکڑا ہوا ہے، زخمی ہوں۔ انہوں نے کہا جناب یہ ایک پستول ہے، یہ جلوس کے آگے فائرنگ کر رہا تھا،
کہ کدھر ہے ضیاء الحق, کدھر ہے جنرل. اور میں نے میجر صاحب سے کہا, یہ بڑا مشہور واقعہ ہے, کہ میں نے کہا میجر صاحب یہ ایسے کرے ذرا پستول دیکھیں, یہ تو کسی چسی فلمی کا پتہ نہیں, کوئی 1857 کا یہ پستول ہے, کہیں سے لیا ہے زنگلوت. میں ایسا اسلحہ نہیں رکھتا, میں اسلحہ بھی رکھتا ہوں تو ویبلے کا میں پسٹل رکھتا ہوں. میجر صاحب نے کیا کرنا تھا وہ پہلے سے طے ہوتا ہے. جیک برانچ لکھ کے پرچی بھیج دیتی ہے ملٹری کورٹ میں, پریزیڈنٹ بریگیڈیئر ہو یا میجر ہو, میں اللہ کی ذات کو گواہ کر کے کہتا ہوں صرف وہ پرچہ پڑھتے. 1 سال سزا مجھے دے دی, 10 کوڑے دے دیے, 50,000 روپے جرمانہ دے دیا. پہلا مقدمہ چھوڑے, کیا ہوا بعد میں. دوسرا مقدمہ مجھے پشاور کے اندر ایک کرنل نے 20 کروڑوں کی سزا دے دی اور ساتھ 2 سال. پھر ایک بریگیڈیئر صاحب نے مجھے 14 سال کی سزا دے دی, وہ بھی ٹرائل کیا پورا برائے نام ٹرائل. اس کے بعد پھر کولڈ لکھپت جیل میں دیواروں کے اوپر انہوں نے ایئر کرافٹ گنز لگائی تھی. کولڈ لکھپت جیل کے باہر مورچے کھودے ہوئے تھے اور 24 گھنٹے جیپیں آسپاس ہارر کریٹ کیا ہوا تھا. وہاں مقدمہ چلایا, ہم نے وکیل مانگے, وکیل نہ دیے. ہم نے فرد جرم مانگی, فرد جرم نہ دی. ہم نے کہا ہمیں گواہان کی کاپیاں دے, گواہان کی خدا گواہ ہے کاپیز نہ دی. انہوں نے کہا کھڑے ہو جاؤ. ہم نے کہا جاؤ, ہم نہیں مانتے, آپ عدالت ہے ہی نہیں, یہ سلاٹر ہاؤس ہے. اور بریگیڈیئر صاحب آپ تو صرف قصاب ہیں یہاں بیٹھے ہوئے, آج بھی زندہ ہے. بریگیڈیئر تو مر گیا بیچارہ میجر جنرل ہو کر, ریاض الحٹک بون کینسر سے. ساتھ ان کے کرنل آصف رٹھور تھے, وہ زندہ ہے, سناتے ہیں وہ کہانی پوری لوگوں کو. تو یہ 4 عدالتوں سے میں نے ٹرائل بھگتا ہوا ہے, یہ کوئی عدالت نہیں. ناظرین کرام, ہمیں مذاق کرتے نا, رنجیت سنگھ نے کہا کہ یار یہ رسا اس کے گلے میں کرے گلے پورا ہوتا ہے, ارچ پا دے انہوں نے. انہوں نے کہا سر جرم طے نہیں کیا. انہوں نے کہا چلو یہ میرا انصاف ہے. اس سے بھی بدترین ٹرائل ہوتا ہے ملٹری کورٹس کے اندر. جو انہوں نے کرنا ہوتا ہے یہ پہلے طے کر چکے ہوتے ہیں, یہ کرنا ہے. یہ وقت کا ضیاع ہوتا ہے. یہ 15 مہینے پتہ نہیں کس چیز میں لگائے. یہ تو جس دن پکڑا تھا اسی دن سزا دے سکتے تھے. یہ کون سی کوئی ایسی بات تھی اس میں. تو آپ کے ملک کو جس مقام پر اب تک لے جا رہے ہیں سے بڑا خوفناک ہے. ناظرین کرام, میں نے اس ملک کے لیے, قانون کی بالادستی کے لیے, آئین کے تحفظ کے لیے, میں نے اپنی جوانی نہیں, لڑکپن جوانی اور کہولت حوالے کی ہے. اپنا مستقبل غرق کر دیا ہوا ہے. اپنے خاندان کو وہ دکھ دیے کہ میں ازالہ ہی نہیں کر سکتا. 4 جنم لے کر بھی یہ دکھ میں نے اپنے خاندان کو. سزائے موت, آپ سوچتے ہوں گے سزائے موت, بالکل پورے تن سے سزائے موت دی. لیور چلا کے دیکھ لیا تھا, تیل ڈال کے دیکھ لیا تھا, صبح میری پھانسی تھی. تو وہی جو پچھلے میں نے کہا ہے کہ زندگی اور موت کا کارخانہ انسانوں کے ہاتھ میں نہیں, وہ اس کے ہاتھ. اگر ان کے ہاتھ میں ہوتا تو آج میری 41ویں برسی ہوتی. میں بیٹھا ہوں پھر اسی دھن میں لگا ہوا ہوں. سب کچھ جانتا ہوں کہ کربلا ہے جس میں کھڑا ہوں میں, میرے لیے راستے موجود ہیں. روش پھول بچھے ہوئے ہیں کہ میں جہاں بھی چاہوں اقتدار کے ایوانوں پہ بغیر دستک کے میں اندر قدم رکھ سکتا ہوں. لیکن نہیں, بالکل اس دنیا سے رخصتی, خالی ہاتھ, ناک میں روئی, تھوڑی کے نیچے ایک پٹکا, اور جا رہے جی. تو کیا ضرورت ہے اس لانتی سی دنیا کے لیے بندہ اپنے کریکٹر کا بیڑا گرک کر جائے. جس طرح آغاز کیا تھا اسی آغاز کا تسلسل لے کر میں آج آپ کے سامنے بیٹھا ہوں. اٹھیے اپنے ملک کے لیے, بچا لیجیے اپنا ملک. ڈوب رہا ہے آپ کا ملک, ٹوٹ رہا ہے آپ کا ملک. اجازت دیجیے ناظرین کرام, میرے لیے دعا گو رہی. اللہ حافظ. پاکستان پائندہ باد.